إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگ، پچھلے جو باتیں گزرے ہیں کہ مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ ان کو مال و دولت، اقتدار و ریاضت، سیاست و ریاست، ان تمام چیزوں کے اوپر بہت بڑا ان کا فخر تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے ان کو سمجھا کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ان کو امتحان کی خاطر بطور امتحان عطا کیا. یہ چیزیں اس بات کی دلیل دی کہ یہ لوگ اللہ کی پسندیدہ اور اس کی محبوب ہیں، بلکہ یہ تو مکذب ہیں، یہ بری خصلتیں ہیں، ان میں تکبر ہے، ان میں غرور ہے، یہ گناہگار ہے، حدود کو توڑنے والے ہیں، چغلخوریاں کرنے والے ہیں، قسمیں، جھوٹے قسمیں اٹھانے والے، حق کی مخالفت کرنے والے، رسالت سے انکار، اللہ کی وحدانیت سے انکار، جزائے عمل سے انکار اور معاد کا انکار کرتے ہیں، اور قیامت کی انکار کرنے والوں میں یہ شامل ہے. اور یہ اس بات کی فخر کرتے ہیں کہ جسے ہم دنیا میں مال و دولت اور اولاد کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے بہت اولا اور افضل ہے، کل قیامت کی بات بھی ہم مال و دولت والے، معیشت کے اعتبار سے بہت اولا اور افضل رہیں گے. کہا کہ یہ تمہاری ایک خیالی ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے. سن لو، صحیح معنوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقیوں کے لیے ان کی رب کی پاس نعمتوں کی باغ ہے. اللہ نے بھرپور نعمتیں تیار کر کے رکھے ہیں. اللہ سے خوف کرنے والے، اللہ کی ڈر رکھنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، فرزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے. افنجعل المسلمین کالمجرمین،
کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم فرمانبردار کو مجرموں کے ساتھ برابر کر دیں گے؟ جو فرمانبرداری کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے والے، جو اللہ کو ہر قسم کی شریکوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر یقین رکھنے والے اور قیامت کے اوپر یقین رکھنے والے، اپنے تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے والے، آسمانی تمام کتابوں کے اوپر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جن کے پاس یہ سارے صفاتیں ہیں، جو ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آئے اور یقین بھی کرتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کو جو مشرک ہے ان کی برابر کر دیں گے ہم جو مجرم ہیں؟ یہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے. کہ تم خیال کرتے ہو کہ فرمانبرداروں کو مجرموں کے ساتھ برابر کر دیں گے، یہ کبھی ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجرم ہوں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کل قیامت کو اللہ پاک پروردگار عالم ہر فرقے کی لوگوں کو، بادشاہوں کو ایک صفوں میں کھڑے کریں گے، پھر انبیاء کرام کو، پھر ایک بعد دیگر تمام لوگوں کی صفیں ہوں گے. رب العزت وامتاز المجرموں کی صفیں علیحدہ ہوں گے، متقیوں کی صفیں، صالحین اور شہداء کی صفیں ہوں گے. اور پھر اس دن جو مجرم ہوں گے میرے دوستوں، کیا وہ اور جو نیک کام کرنے والے ہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے والے کو بھی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکیں گے. بلکہ اللہ رب العزت سب لوگوں کو جو جس مسئلہ میں ہے، جو جس پریشانی میں تھے، جو جس بیماریوں میں تھے، جو بادشاہ تھا، سب کو صفوں میں کھڑے کریں گے. بادشاہوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے بھی تمہیں اللہ کی عبادت نہیں کی. تو بولے گا یا اللہ میں تو اپنا بادشاہت میں مصروف تھا. بولے کیا سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑے بادشاہ تھا؟ پھر ایک گروپ کو پوچھیں گے بھائی تمہارے کیا ہوا؟ بولے میں تو بیمار تھا. بولے کیا ایوب علیہ السلام سے بھی زیادہ بیمار تھا؟ کہ میں تو پریشان حال تھا. بولے کیا یونس علیہ السلام سے بھی زیادہ پریشان حال تھا؟ کہ میرے تو بڑی اولادیں تھیں، اسی وجہ سے عبادت نہیں کر پایا. تو کہیں گے اللہ رب العالمین کی یعقوب علیہ السلام سے بھی زیادہ اولادیں تھے، کہ میں تو فقیر مسکین تھا. کیا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ فقیر مسکین تھا؟ کہ میرے تو چاروں طرف دشمن تھے. کیا بتا دے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ تیرے پیچھے دشمن تھے؟ اب بتا. تو کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوں گے ان کے، وہ خاموش ہو جائیں گے. تو میرے دوستو جو بیمان، جو اللہ سے شرک کرنے والے تھے، اس قسم کے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت صفوں میں کھڑے کریں گے. کہ تمہاری یہ یقین تھا کہ بھائی تمہارے معبود جن کے تم اللہ سے شریک بنا کے رکھے ہو، یہ تمہیں اللہ کے قریب پہنچا دے گا. آج دیکھ لو، اب صحیح معنوں میں تم تو مجرم ہو، تم مشرک ہو، تمہارے کوئی راستہ نہیں ہے، اور بالآخر تمہیں جہنم، اللہ رب العزت تمہارے لیے جہنم کو بنا کر رکھے ہیں. تو فرمایا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کے ساتھ برابر کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، پھر اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا فیصلہ کرتے ہو تم؟ ہو گیا کیا تمہیں کہ تم دنیا میں مالدار تھے، معیشت میں بہتری تھا تمہارے ہر اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، نہ ریاست کے اعتبار سے تم بڑے طاقتور ہو، کہ کل قیامت کو بھی تم بڑے طاقتور رہو گے. کیا فیصلہ کرتے ہو تم؟ پھر فرمایا ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو یہ سارے باتیں؟ یا تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی کتابیں ہیں کہ جو تمہارے کتابوں میں لکھے ہوئے یہ سارے باتیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، پھر آگے فرما رہے ہیں
اللہ رب بے شک تمہارے لیے اس کتاب میں وہی کچھ ہے جو تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو اللہ نے کھول کھول کر بتا دی، کوئی بھی باتیں چھپے ہوئے نہیں ہے۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا پھر ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیامت تک قسم اٹھا رکھی ہے، جو تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے، کہ سارے کچھ تمہارے لیے اللہ نے کل قیامت کے دن تیار کر کے رکھے ہیں، کہ تم جو چاہتے ہو، کہ دنیا میں بڑے فخر کرتے ہو، تکبری تم کرتے ہو، غرور تم کرتے ہو، جھوٹے تم ہو، بری خصلت تم ہو، اور پھر فرمایا کہ گناہگار تم ہو، حدود کو توڑنے والے تم ہو، چغلخوریاں کرنے والے تم ہو، پھر جھوٹے قسم کھانے والے تم ہو، حق کی مخالفت کرنے والے تم ہو، رسالت سے انکار، اللہ کی وحدانیت سے انکار، جزائے اعمال اور معاد سے انکار کرنے والے تم ہو، پھر یہ تم نے سمجھ کر بیٹھے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے قسم اٹھا کر رکھی ہے۔ ان لکم لما تخیرون، کہ وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے، تمہارے مرضی کی فیصلہ، اپنے مرضی کی فیصلہ کیا تم نے کہ بھائی جیسے دنیا میں ہو ویسے ہی ہمارے لیے آخرت میں بھی سب کچھ ہوگا۔ آگے دیکھیں، سلہم ایہم بذالک زعیم، کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے کون ذمہ دار ہے، ان سے پوچھیں کہ بھائی ہمارے تو کام ہے سمجھانا، اللہ کے رسول کی دعوت دینا، ہم نے تو دعوت دی، ہم نے تمہیں دین کی طرف بلایا، ہمارے کام یہی تھے۔ اب ان سے پوچھ تو لیں کہ بھائی ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے کہ کل قیامت کو ذمہ دار کون ہے، کیا ان کا کوئی شریک ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو لائیں اپنے شریکوں کو، اگر یہ سچے ہیں، ان کے پاس کوئی شریک ہے جو یقین کرتے تھے کہ ہمارے شریک ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے، جو ہمارے شریک دار ہیں اللہ کے ساتھ جو شریک کرتے تھے، ان کی یہ سوچ ہے کہ ہمارے جو معبود ہم جن کا پوجا کرتے ہیں، ہم جن کا پرستش کرتے ہیں نہ، ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہندوؤں کی سوچ ہے اپنے ماتا کی، کہ بھائی گائے کی پوجا کرتے ہیں، کوئی درختوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کرتے ہیں نا، اور کوئی ستارہ اور کواکب کی پرستش کرتے ہیں، کوئی کتوں کی بھی کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، تو فرمایا کیا یہ ان کی معبود ان کو اللہ کے دربار تک پہنچا لیں گے؟ بلکہ انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کل کچھ ان کے معبود ہوں گے اللہ رب العزت ایک پتھر کی پوجا کرنے والے بھائی، تو اللہ رب العزت ان سب کو کل قیامت کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اب یہ کہہ سکتے ہو بھائی ان کا کیا قصور ہے، یہ تو گائے کا پوجا کرتے تھے، درختوں کا پوجا کرتے تھے، پتھروں کا پوجا کرتے تھے، سورج کواکب ستاروں کی پرستش کرنے والے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، انہیں سجدہ کیا کرتے تھے، کسی بابا کے پاس مزار میں جا کے وہ سجدہ کر رہے ہوتی ہیں کہ بابا تو ہمارے بخشش کرا دے، اور اپنے سر کو جھکا دیتے کہ وہ بابا بخشش کچھ کرا سکتے ہیں؟ نہیں، بخشش کرنے والے ذات صرف اللہ کی ہے، بخشش کرنے کا ذات صرف اللہ کی ہے۔ میرے دوستوں، اب وہ وہاں جا پر شرک کرتے ہیں کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ہمارے معبود اللہ تک پہنچا دیں گے، تو اللہ پاک پروردگار عالم کل قیامت کو ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے کہ بھائی ان کا کیا قصور ہے۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم ان کو جہنم میں اس لیے ڈالیں گے تاکہ یہ ان کی احساس ہو کہ یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کی پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کی پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تمام تر طاقتیں اللہ کی ہاتھ میں ہیں۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، پھر فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن کھول جائیں گے پنڈلی اور یہ سجدہ کی طرف بلائے جائیں گے، بس یہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ دنیا کے اندر ان کو نماز کے لیے بلائے جاتے ہیں، مؤذن پکارتے ہیں، اللہ کی دین کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، خیر کی طرف بلانے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فاولئک هم المفلحون کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ کی بندے، اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہیں، اچھا کام کی حکم کرتے ہیں، بری کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہی لوگ کامیاب والی جماعت ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. باتوں کی اعتبار سے، قول کی اعتبار سے کس کی قول اچھے ہے؟ کہ ان کی قول جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ مؤذن کی گردن کل قیامت کو سب سے اونچی ہوگی، کل حشر کے میدان میں سب سے اونچے ہوں گے اگر وہ اپنے ذمہ داری کو سمجھ لیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سب سے آگے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر بلال آگے جاتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. تو مؤذن کی درجہ، ان کی رتبہ کتنی بڑی ہے، کیوں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں. حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، فلاح بے بہت کی طرف آ جاؤ. تو اسی وجہ سے کہ مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی. تو کل قیامت کو جب ان کو بلائے جائیں گے اللہ کے لیے سجدہ کرو، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سجدہ کی طرف بلائے جائیں گے، نماز کی طرف بلائے جائیں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو پھر وہ طاقت نہیں رکھیں گے. اب یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھلے یعنی اللہ کی تجلی. اب بھائی اللہ کی تجلی، پنڈلی، اللہ کی پنڈلیاں بھی ہے، سمیع ہے اللہ، سننے والا، اللہ کی کان بھی ہے، اللہ بصیر ہے دیکھنے والا، کہ اللہ کی آنکھیں بھی ہے. تو وہ اتنی آگے نہیں جانا. علماء مفسرین کرام فرمایا کہ اللہ کی شان جیسے ہے، اللہ کی شان جیسے ہے بس اللہ نے ویسے ہی رکھے ہیں، لیکن آگے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ کی آنکھیں بھی ہے. پر فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ تمام تر بلائی اللہ کی ہاتھ میں ہے. تو اللہ کے ہاتھ بھی ہے، وہ اللہ جل شانہ کی جو قدرت کی ہاتھ ہے. کیا ہے بھائی؟ قدرت کی ہاتھ ہے، جو قدرت کی پنڈلیاں ہیں، جو قدرت کی شان، ان کی آنکھیں ہیں، جو قدرت کی کان ہے، وہ سب کچھ سنتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں نا. تو اللہ سے کوئی چیز چھپے ہوئے نہیں ہے. اس سے آگے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. وہ جس شان میں ہے اسی شان میں وہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی کے اوپر ہمارے یقین ہے. تو خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آگے فرما رہا ہے میرے دوستو کہ ان کی آنکھیں پست ہوگی اور ان کے اوپر ذلت چڑھی ہوئی ہوگی. اور تاکہ کہ ان کو دنیا میں سجدہ کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن وہ سجدہ کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے اور بالکل صحیح سلامت تھے، لیکن اس کی باوجود بھی وہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے. اسی وجہ سے کیونکہ جب انسان سجدہ کرتے اللہ سب سے قریب ہوتا ہے. اللہ سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. میرے دوستو جب ان کو سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو آج دنیا میں بلائے جا رہے ہیں لیکن وہ سجدہ کی طرف نہیں آتے ہیں. مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ اور کامیابی کے لیے آ جاؤ، لیکن اس کو اتنی ہمت نہیں کہ اللہ اپنے فلاح اور کامیابی کے لیے نکل کر آ جائے اور اللہ کو سجدہ کے لیے آ جائے. جبکہ اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، پھر بھائی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پھر اللہ نے فرما دی اس کی باوجود بھی انہیں ہمت نہیں ہوگی تو کل یہ شرم کی مارے ذلالت ایسے ہوگی ان کی کہ ذلت چڑھی ہوگی ان کے اوپر. اور ان کی دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. وہ بالکل صحیح سلامت تندرست ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. فرمایا فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
وہ چھوڑ دیں گے، چھوڑ دے مجھے اس کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، اور وہ بالکل میرے دوستوں ہم ان کو بتدریج عذاب کی قریب لے کر آئیں گے جہاں سے ان کا پتہ بھی نہیں ہوں گے کہ آپ کل قیامت کا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کیا سوچ ہے میرے دوستوں، ہم اپنے ہاتھوں سے برائی کرتے ہیں، ہم اپنے پاؤں سے برائی کرتے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے برائی کرتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے ہر قسم کی برائیاں کرتے ہیں، گناہیں کر رہے ہوتی ہیں، ہمارے وجود کی تمام تر حصہ اللہ کی برائیوں میں۔ میرے دوستوں تو تم نے کیا سمجھ کر بیٹھے ہو؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کل تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیا جائے گا، تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیا جائے گا، تمہیں بولنے کا ہمت نہیں۔ میرے دوستوں اب تمہارے ہاتھیں بولنا شروع کرے گا، تمہارے پاؤں بولنا شروع کریں گے، تمہارے جسم بولنا شروع کریں گے، تمہاری آنکھیں بولنا شروع کریں گے۔ بلکہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، تمہارے جسم کی جتنی بال ہے تمام تر بال تمہاری خلاف کل قیامت کے دن گواہی پیش کریں گے۔ کیا تم سمجھ کر بیٹھے ہو؟ دنیا کے اندر ہر قسم کی برائیاں تم کر لو، لوگوں کی جو ہے چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، ہر قسم کی چیزیں کر لو، کیا تم بچ جاؤ گے؟ نہیں۔ اب دیکھو بھائی ایک بات ہی آگے کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم سابق خالدہ ضیاء کی نام سے کہ بھائی پورے دنیا اس کے پیچھے لگے ہے، پورے بنگلہ دیش کی عالم علماء ہر ممبر سے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ کبھی علماء کی مخالفت نہیں کرتے تھے، کسی دینی مدارس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، کبھی بھی کوئی قانون اگر پاس ہو رہے ہوتے تھے اسمبلی کے اندر اسلام کی خلاف کوئی بھی قانون کے اوپر وہ کان نہیں دھرتے تھے، اسی وقت اس کو معطل کرا دیتے تھے وہ کہ نہیں اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، علماء کے خلاف کوئی بات نہیں ہوں گے، ممبر رسول کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ ہر علماء قومی ہو یا سرکاری ہو سب اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بھائی قطر حکومت بھی آ گئی، یورپ کنٹری سے بڑے بڑے ڈاکٹر جو پوری دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر وہ بھی اس کی علاج میں لگے نا، پوری دنیا دعا کر رہے ہیں، سارے مل کے دعا کر رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ بھائی پورے دنیا تمہارے پیچھے لگے ہو، تمہارے علاج کے پیچھے لگے، تمہیں صحیح کرنے کے لیے صحت مند بنانے کی کوشش میں لگے ہیں، لیکن اللہ اگر چاہے تمہیں مرنا تو کوئی طاقت چلے گا؟ نہیں۔ کوئی ڈاکٹر کے کام چلیں گے؟ نہیں بھائی، ڈاکٹر تمہارے پاس بیٹھے ہیں، تمہارے بازو میں بیٹھے ہیں، مشینیں تمہیں لگی ہوئے ہیں، لیکن جب رب کی حکم ہوگا تو کوئی طاقت اس کو نہیں بچا سکے گا، کوئی طاقت اس کو نہیں بچا سکے گا۔ تو میرے دوستوں بات تو یہی ہے کہ جو تم برائیاں کرتے ہو برائیوں سے توبہ کر لو۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتے ہیں، انسان غلطیوں کی پتلے ہیں، انسان غلطی کا پتلے ہیں۔ میرے دوستوں ہمارے باپ آدم نے بھی تو غلطی کی ہے، پھر اللہ سے توبہ کی، پھر دعائیں مانگنے شروع کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو تم برائی تو کر لی، اب برائی سے توبہ کر لو، باز آ جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، راسخ الایمان والے بن جاؤ کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کسی سے کچھ نہیں ہوتی ہیں، اللہ کی اشارہ اور اس کی مشیت سے سب کچھ ہوتے ہیں، اللہ کی غیر اللہ کی سوا اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ، اور جو تم چپکے سے کام کرتے ہو وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بھی تم کہ ہم دو بندے ہیں، اور تیسری کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے جو گواہ ہمارے بن رہے ہیں۔ میرے دوستوں ہم دو آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، اگر وہ گناہ کی کام ہے یہ ثواب کی کام ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، گناہ کی کام ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہو وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، بھائی تم غلط کام کر رہے ہو وہ بھی اللہ دیکھ، رشوت لے رہے ہو، سود کھا رہے ہو، کیا اللہ دیکھ نہیں رہے کہ درمیان میں اس کا گواہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ تو لہٰذا ہمیں وقت ہوتے ہوئے موت سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا، توبہ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندہ میرے پاس توبہ کر کے میرے طرف آتے ہیں کہ ایک قدم اگر وہ آتا ہے تو میں 2 قدم آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت بخشش کے اس کے لیے ذریعہ کھول کر رکھے ہیں، صرف تم توبہ کر کے تو دیکھو، جتنا گناہ کرو اتنا ہی
توبہ کرتے رہو، اللہ تمہیں بخشش فرما دیں گے، تمہیں معاف فرما دیں گے۔ وہ ماں، وہ اللہ رب العزت کا تمہارے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو جائیں، راسخ الایمان والے بن جائیں، موت سے پہلے توبہ کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔